अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। 2-3 दिन के इस व्लॉग के क्लिप्स में आप मेरी रूटीन देखेंगे और हस्ब तौफीक जिस चीज़ की भी अल्लाह ताला तौफीक अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए। कुछ ऐसे हमारे स्पिरिचुअल रिचुअल्स होते हैं, कुछ ऐसे फेस्टिवल ओकेजन्स होते हैं कि जिनमें खैर और बरकत के बायस हम बहुत ख़ास एहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला सबकी इस काविश को और कोशिश को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी रूटीन भी कुछ बहुत ही बिजी रहती है। 2 दिन के इस ड्यूरेशन में ना काफ़ी सारे कामों को वाइंड अप भी करना होता है और सभी हम हाउस वाइफ होम मेकर्स कोशिश करती हैं कि जितना मुमकिन हो सके हम अपनी तमाम कामों को ज़िम्मेदारियों को अच्छे से फुलफ़िल भी कर सकें। बस यहाँ पर मेरी रूटीन कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि ऐसे ओकेजन्स पर ना मैं अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती हूँ। वैसे तो देग वगैरह का जो सिस्टम होता है वो तो बाहर से ही आता है, बिकॉज़ इतने ज़्यादा लेवल पर घर पर तो तैयारी हो नहीं सकती। गर्मी भी बड़ी शदीद है, हीट बहुत ज़्यादा थी और बस फिर मैंने यही सोचा कि चले घर पर एक डिश का जो है वो ख़ुद से अरेंजमेंट कर लेते हैं। और मेरी वैसी भी आदत है कि मैं जब तक ऐसे रिचुअल्स ओकेजन्स स्पेशल जो होते हैं उन पर अगर ख़ुद से इंतज़ाम ना करूं घर पे तो मुझे बस तसल्ली नहीं होती, सुकून नहीं मिलता। आई डोंट नो, बस कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है। शायद मैंने अपने घर में ऐसा सिस्टम देखा है, अपनी अम्मी को ऐसा देखा है, तो मैं भी कुछ होता है ना, इनहेरिटेड कुछ आपको हैबिट्स मिलती हैं। तो बस अल्लाह पाक मेरी इस हिम्मत को और कोशिश को कबूल व मारूफ़ फ़रमाए। जिस जिस का भी ये हस्ब तौफीक होती है कोशिश, अल्लाह पाक सब की ही कोशिशों को और दुआओं को कबूल व मारूफ़ फ़रमाए। हमारे आले अहले बैत के तुफ़ैल और उनके शुहदाए करबला के सदक़े में हम सब की परेशानियां, हम सब की मुश्किलात को दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए, बेरोज़गारों को रोज़गार, बे औलादों को औलाद और परेशान हाल लोगों को उनकी परेशानी से निजात दिलाए, आमीन सुम्मा आमीन। और सब्र हुसैन की तरह, सब्र इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सब्र याकूब अलैहिस्सलाम की तरह हम सब को, तमाम मुस्लिम उम्मा को सब्र जमील की भी तौफीक अता फ़रमाए कि हम अपनी इस आज़माइश के किसी भी वक्त में, किसी भी दौर अदवार में सब्र से मुज़ाहरे के मुतहम्मिल हों और बर्दाश्त कर सकें। तो जी बस यही हम सब की कोशिश होती है। और यहाँ पर जो भी मेरा अपना एक सिस्टम था, मैंने कोशिश की कि बस टाइमली मैं इन सब को ना वाइंड अप कर लूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कह दिया ना कि अल्लाह ताला का नाम जिस भी चीज़ में शामिल होता है उसमें खैर और बरकत तो होती ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। बस नवाफिल की अदायगी और फिर अपनी रूटीन के स्टार्ट करने के बाद मैं किचन में लग गई थी। और ज़ाहिरी बात है कि बाहर से खाने आने का एक टाइम होता है, वो 12 या 1 बजे तक डिलीवर कर देते हैं और उसके बाद दुआ और फातिहा ख़्वानी होती है। तो बस यही होता है कि असर से पहले पहले डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम फ़ारिग हो जाएं इस काम से भी। तो ज़ाहिर है कि घर में अगर कम लोग हों तो ज़रा सा काम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लोड होता है कम बंदों की वजह से। तो ये जो ड्यूटी होती है, ज़ाहिर बात है ये मेल्स ने भी करनी होती है और फीमेल्स ने भी घर में करनी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इस काम से बस साथ साथ हाथ के हाथ मैंने फ्री भी हुआ, लेकिन मैं ज़्यादा क्लिप्स शूट नहीं कर पाई। बस यही था कि दुआ करने के बाद ना अपनी जो नॉर्मल रूटीन थी, जो मैंने बनाना था लंच में भी, तो वो भी मैंने जल्दी जल्दी से साथ में बना लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इसी तरह से तौफीक देता रहे, तंदुरुस्ती और सलामती देता रहे कि हम उसकी राह में और उसके प्यारों की राह में ईसाले सवाब के लिए इस तरह की खिदमत सरअंजाम देते रहें और अपने भी नामा अमाल में कुछ नेकियों में इजाफ़ा करने का बाइस बने खुद। तो जी बस यही होती है हम सभी की कोशिश। और इसके साथ एक और हैबिट भी आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी मोटिवेशनल वीडियो का जो है वो मकसद ही ये होता है कि मैं अपनी व्यूअरशिप के साथ कुछ ना कुछ लेसनफुल भी शेयर करती चलूँ। देखिए, हमेशा कोशिश किया करें कि किसी भी काम को करने से पहले एक टाइम प्लानिंग किया करें। एक प्लानिंग के साथ जब हम किसी भी काम का स्टार्ट करते हैं ना, जो हमने सोचा हुआ होता है, तो फिर अल्लाह पाक का भी नाम उसमें जब हम शामिल कर लेते हैं, ज़ाहिर बात है कि अल्लाह पाक के ही जो एक है प्लानिंग, उसके तहत ही हम चलते हैं। हम क्या और हमारी औकात क्या, अल्लाह ताला इज़ द बेस्ट प्लानर। बट हम जो इंसान हैं ना, तो अल्लाह पाक का भी फरमान है कि प्लानिंग के साथ चलो ज़िंदगी में तो कामयाबी रहेगी।
تو اسی لیے نا کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کی پلاننگ کر لیا کریں، اس کو طریقے سے مینجمنٹ کے ساتھ آپ نے کیسے کرنا ہے، کس طرح سے اس کو مینیج کرنا ہے، کیسے اس کو فنش کرنا ہے، تو یہ بہت بیسٹ ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے کہ ہم نے کیسے ان کو سٹارٹ کرنا ہے، کس طرح سے ہوگا، کیسے ہم اسے کر پائیں گے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کی پہلے سے پلاننگ کر لی جائے اور باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے، توکل کر لیا جائے۔ صبر اور ہمت برداشت کے ساتھ جب ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خیر کے ساتھ کمپلیٹ بھی ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، تھوڑا سا بے صبری ہو جاتی ہے، تھوڑا پریشان بھی ہو جاتی ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، تو دیکھیے دعاؤں کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے، دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اذکار کرنے کے بھی طریقے ہیں۔ تو اسی طرح سے دعا قبول ساری ہوتی ہے، لیکن بس اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، جب اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے نا تو وہ کن کر دیتا ہے۔ بس یہی چیز ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں، باقی کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے۔ اللہ پاک ہم سبھی پر اپنا رحم و کرم فضل فرمائے۔ جس طرح میری لاسٹ کچھ ڈیز میں کافی زیادہ طبیعت اپسیٹ رہی ہے، ہیلتھ ایشوز سبھی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، ہم انسان ہیں، بہت زیادہ سم ٹائم ڈاؤن بھی فیل کرتے ہیں، گرمی بھی بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور کچھ ہو جاتا ہے وائرل بھی، انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، اگلے پل کا بندے کو بھروسہ نہیں ہے، تو طبیعت میں بھی سبھی کے اپ اینڈ ڈاؤن چل رہی ہوتی ہے، کچھ نہیں انسان کو پتہ چلتا۔ بس یہی دعا کری تھی میں بھی کہ طبیعت تھوڑی سی سیٹ ہو جائے کہ میں اپنا یہ جو ہے ایک جو انتظام میں نے کرنا ہے دعا کا تو وہ میں کر سکوں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے سنی، اور بے شک اللہ پاک سنتا ہے، میرا اعتقاد ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک سے جب بیماری میں بھی آپ دعا مانگتے ہو نا، شفا مانگتے ہو، شکر کرتے ہو، تو اللہ پاک آپ کو بہت جلدی شفا دیتا ہے۔ بس یہ دل میں صدا اور دعا ہونی چاہیے کہ یا ربنا بس لا علاج بیماری سے بچانا اور بے پردہ بے حیا زندگی اور موت سے بچانا، بس بھرم رکھنا، حیا پردہ رکھنا اور چلتے پھرتے زندگی کا سودا کرنا۔ یقین مانیے میں یہی دعا کرتی ہوں ہر وقت، تو اللہ پاک سنتا ہے، بے شک سنتا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم انسان ہیں نا، جبلت میں ہے ہماری تھوڑی جلد بازی، تھوڑی جذباتی پن، اور ہم ذرا صبر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اسی وقت ہمیں رزلٹ مل جائے، تو اٹس ناٹ پاسبل، ہر چیز ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح دعاؤں کے بھی درجات ہوتے ہیں، دعاؤں کے بھی نمبرز ہوتے ہیں، جب اللہ پاک چاہتا ہے، اس کی مرضی رضا ہوتی ہے تو اسی وقت وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بس جی یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا تحمل سے، صبر اور برداشت سے زندگی گزارے۔ دیکھیے زندگی جو ہے نا کسی کی بھی کمپلیٹ نہیں، پرفیکٹ نہیں، اگر کوئی کہتا بھی ہے نا تو وہ غلط کہتا ہے۔ ہر کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، اپ اینڈ ڈاؤنس چل رہے ہیں، گڈ اینڈ بیڈ چل رہے ہیں۔ اگر کسی کی لائف آپ کو پرفیکٹ لگ بھی رہی ہے نا تو یقین مانیے کہ بیہائنڈ دی سین بہت کچھ ان کی بھی لائف کا ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر بھی کرے۔ یہ جتنا سوشل میڈیا ہے، یہ جو ایسا پلیٹ فارم ہے نا، اس پر سب کچھ آپ کو پریپیئر کر کے پلاننگ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، تو اس لیے نا کسی کی لائف کو دیکھ کر امپریس ہونا یا فیسینیٹ ہونا یا اپنے آپ کو اسٹریسفل کر لینا، یہ کہیں کی بھی عقل مندی نہیں ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کو اویلیبل ہے، اس پر آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ دوسروں کو دیکھ کر ان کی زیادتی یا کمی، جو بھی ان کی لائف میں لیوش لائف سٹائل ہے، جو بھی ان کو اویلیبلٹی ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو دیکھ کر آپ نے اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا، اپنے آپ کو اپنے اسٹریس نہیں دینا۔ بس یہ سوچنا ہے کہ جو ان کے لیے اللہ پاک نے اچھا سمجھا ہے، سوچا ہے، وہ آپ کے لیے جو اچھا سمجھا ہے، سوچا ہے، وہ میسر ہے اسی طریقے سے۔ تو ہر وقت نہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یقین مانیے یہ جو 2 ہاتھ، 2 پیر اور 2 آنکھوں کی جو ہماری بینائی ہے، روشنی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے نا کہ جب ہم بیمار ذرا سا بھی ہوتے ہیں نا تو آپ سوچیں کہ ہم کتنے زیادہ اپنے آپ کو کمزور فیل کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جلدی سے ٹھیک کر دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کو آواز نہ دینی پڑے اپنے کسی بھی چھوٹے سے کام کے لیے، ہوتا ہے نا ایسا۔ تو یہی بات ہے کہ جب بیماری میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے شفا اور دعا مانگتے ہیں نا شکر کے ساتھ کہ اللہ پاک اس سے زیادہ بیمار نہ کرنا، بس مجھے اسی میں شفا دے، تو نے جس طرح سے مجھے اچانک بیماری دی ہے تو اسی طرح سے تو شفا بھی بے شک دینے والا ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہی سوچ جو ہوتی ہے نا، پھر اللہ پاک ہمارے حق میں نا بہتری لاتا ہے، ہمارے سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور اس کی رضا میں راضی رہنا ہمیں بھی چاہیے، اپنی سی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ بس یہی چیز ہے کہ جو بن پڑے، جو ہمارے بس میں ہو، وہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ کچھ ایسے اوکیزنز ہوتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں جن میں بہت خصوصی اہتمام کرنا پڑتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اوکیزنز اور فیسٹیول دیے ہیں، اسی بہانے ہم بہت سارے اپنے
جو ہے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی کرتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں۔ تو بس جی یہ اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے صدقے، اہل بیت کے صدقے ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، اور ان کے 20 سال ثواب کو جو ہمارے بس میں بن پڑا سبھی کی کوشش اور کاوش کو قبول و معروف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ سب لوگ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، جو کوئی جہاں سے بھی میری اس ویڈیو کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو جی دعاؤں کی تو سبھی کو ضرورت ہوتی ہے، دعاؤں میں بہت تاثیر ہوتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے۔ دعائیں جو ہے نا وہ پہاڑ کو بھی چیر دیتی ہیں، اور کاتب تقدیر نے جو لکھا ہوتا ہے نا وہ بھی بدل سکتی ہیں۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے، بس اعتقاد، ایمان اور صبر برداشت ہونی چاہیے ہم سب انسانوں میں۔ جو ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ چکے ہیں انہیں بھی نہ بھولیے، انہیں بھی اپنی دعاؤں میں، انہیں بھی اپنی جو ہے فاتح خوانی میں لازمی یاد رکھیے، کیونکہ یہ جو اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں نا ان میں بچھڑے ہوئوں کی بڑی شدید یاد آتی ہے۔ تو جی بس یہ تھا میری آج کی کچھ روٹین کا ولاگ اور ہیبٹ، جو پرسنلی ایکسپیرینس میں میرے چلتا رہتا ہے، میں جو خود بھی فالو کرتی ہوں، امپلیمنٹ کرتی ہوں، جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے میری، جو میری ہیبٹس ہوتی ہیں، میں سوچتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری کسی ڈیئر ون سسٹر کے بھی کام آ سکے کوئی میری ٹپ یا کوئی میری ہیبٹ، تو میرے لیے بھی یہ ایک صدقہ جاریہ جیسا ہے۔ تو بس یہ کرتی ہوں ابھی آج کے بلاگ کو یہیں پر اینڈ۔ اگین میرے لیے دعا گو رہیے گا، اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، اور آپ سب لوگ بھی جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ پاک کی خیر اور سلامتی میں رہیں۔ دیجیے مجھے اجازت، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔